السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، کل سے دل بہت بڑا غمزدہ ہے، کیونکہ ہفتہ رفتہ میں بہت سارے اکابر اس دنیا سے کوچ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے بڑے محبوب بندوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہمارے ہم گناہ گاروں کو اسی طرح بے سہارا اور یتیم چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ رحم کا فیصلہ فرمائے۔ کل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، اور صرف پاکستان ہی نہیں پورے بر صغیر، بلکہ میں یوں کہوں کہ پوری امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ، علم و عمل کا عظیم نمونہ، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا ایک زندہ و جاوید و زندہ و تابندہ ستارہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیث والقرآن مولانا محمد عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور مجھ سمیت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو یوں غمزدہ کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم بہرحال اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے۔ اور کل اس کے جنازے کے موقع پر لاکھوں فرزندان توحید کی شرکت، اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ، جو مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے مصداق نضر اللہ امرأً، اور یہ حدیث حضرت اکثر و بیشتر وہ سنایا کرتے تھے اپنی تقریروں میں، وہی ہوا۔ ہنستے ہوئے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت وہ بے پناہ خصوصیات کے مالک تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جو فقر و عاجزی، جو انکساری، جو استغنا، جو استقامت علی الدین، جو اپنوں سے پیار اور کفر و ظلم سے نفرت، بہت ساری صفات اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دو وصیتیں بہت زیادہ تاکید سے فرماتے تھے۔ ایک، موت کی یاد، ہمیشہ کے لیے ہر وقت موت یاد رکھو، تم نے بہرحال اس دنیا سے جانا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ دوسری بات جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے تھے، وہ اتباع سنت، کہ بہرحال آپ نے ہر حال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو وہ خود بہت بڑے متبع سنت تھے، اپنے مریدین اور اپنے متوسلین اور متعلقین کو اتباع سنت کے بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ جب عمامہ اور پگڑی کے بغیر کسی عالم دین کو دیکھتے تو فرماتے کہ دیکھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اب کیوں عمامہ نہیں باندھتے، کیوں نہیں پہنتے؟ تو زندگی کے ہر شعبے میں وہ اتباع سنت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بہت وقت گزارا، پھر مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کافی وقت گزارا۔ ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے، وہاں حاجیوں کی جو خدمت کرتے، سبحان اللہ، ہم حیران رہ جاتے۔ درود شریف کے ساتھ بڑی محبت تھی، خود بھی پڑھتے تھے، دوسروں سے بھی پڑھواتے تھے۔
اس رمضان شریف میں مجھ جیسے ناچیز سے پوچھنے لگے کتنی دفعہ آپ نے درود شریف پڑھی ہے، کتنی دفعہ آپ کے مدرسے کے طلباء نے پڑھی ہے۔ رمضان شریف کے دوران تو وہ مستقل اپنے متعلقین کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے پوچھتے اور پھر گنتے کہ اس سال پاکستان میں کتنے دینی مدارس میں طلباء نے، علماء نے کتنی دفعہ درود شریف پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑی سادگی سے زندگی گزارتے تھے، اپنے مریدین میں لکھپتی اور کروڑپتی لوگ رکھنے کے باوجود کبھی ان سے کسی گاڑی کی ڈیمانڈ نہیں کی، زمین کی ڈیمانڈ نہیں کی، پراپرٹی کی، پیسوں کی ڈیمانڈ تو دور کی بات، قبول بھی نہیں کی۔ نہ اپنے لیے کچھ کمایا، نہ اپنے خاندان کے لیے کچھ کمایا، بس ہر وقت یہ فکر رہتی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، کیسے لوگ نمازی بن جائے، کیسے لوگوں کے بچے مدرسوں میں آ جائے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ اکثر و بیشتر اپنے تقریروں میں ترغیب دے کر فرماتے تھے کون کون داڑھی رکھنے کا وعدہ کرتا ہے، جو بھی وعدہ کرے گا میں ریاض الجنت میں اس کے لیے دعا مانگوں گا، اور میں کعبہ شریف کے میزاب رحمت کے سامنے بیٹھ کر اس کے لیے دعا کروں گا۔ کعبہ شریف کے غلاف کا کوئی ٹکڑا بھی جیب میں رکھتے، تبرک کے لیے ان لوگوں کے چہروں پہ وہ پھیرتے جو لوگ وہ داڑھی رکھنے کا عہد رکھتے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور ہمیں اپنے شیخ کی زندگی کے ان خصوصیات کو کبھی نہیں بلانا چاہیے۔ اس کی زندگی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت کی ایک عملی نمونہ تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ میرا جو مرید وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائد نہیں مانتا، سیاسی امام نہیں مانتا، وہ میرا مرید نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت، بہت شفقت فرماتے تھے تبلیغی جماعت کے اوپر، ان کے اکابرین کے ساتھ بہت رابطے میں ہوتے۔ دفاع صحابہ کی محنت ہو، ختم نبوت کی چوکیداری ہو، ناموس رسالت کی حفاظت ہو، دینی مدارس کا دفاع ہو، الغرض دین اسلام کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کو اپنے بچوں جیسے اپنے سینے سے رکھتے۔ مجاہدین اسلام کے لیے بہت بڑی دعائیں فرماتے، افغانستان میں امارت اسلامی کے مجاہدین کے لیے، کشمیر میں مجاہدین کے لیے، فلسطین میں مجاہدین کے لیے بڑے نڈر تھے، بڑے بے باک تھے۔ دین کے مسئلے میں وہ کسی کا کوئی خاطر نہیں رکھتے، کوئی لحاظ نہیں رکھتے، بلا جھجک جس کے سامنے بھی ہو دین کا مسئلہ رکھ دیتے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی سخاوت بھی عنایت فرمائی تھی۔ میں طالب علم تھا، جب ہم مدرسے سے حضرت کے ملنے کے لیے جاتے تو پوچھتے کون کون طلباء کرام ہے، ہم بتاتے حضرت یہ طالب العلم ہے، یہ طالب العلم ہے۔ واپس رخصت ہوتے ہوئے ہر طالب علم کو کرایہ بھی دیتے جیب سے، تاکہ میری ملاقات کے لیے آنا اس پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اپنے غریب اور اپنے مسکین شاگردوں اور متعلقین کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے، ان کی عیادت، ان کی تعزیت، ان کی بیمار پرسی، ان کی خبرگیری خود لیتے۔ ہمیں بھی کہتے کہ دیکھیں جو لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں آپ ان کے ساتھ محبت رکھا کریں، ان کی خبرگیری کریں۔ اللہ رب العالمین اس کی خلا کو ان کے اولاد، ان کے خاندان اور ان کے مریدین، متعلقین، متوسلین میں سے
پر فرمائے، اور ہم بہت بڑی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب اس کی وفات کی خبر آئی تو بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور فرمانے لگے کہ ہر صبح جب اٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہے کہ آپ کا فلاں رفیق، آپ کا فلاں ساتھی وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو صرف پاکستان کے نہیں، ہندوستان کے، سہارنپور کے، دہلی امینیہ کے علماء کرام اور مشائخ اعظام، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء کرام، پاکستان بنگلہ دیش کے علماء کرام، وہ بہت رنجیدہ ہے، بہت غمزدہ ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت کی خلا کو ان کی اولاد، ان کے جانشینوں میں سے پر فرمائے، اور اللہ رب العالمین امت کو اس جیسے عظیم ہستیاں نصیب فرمائے۔ ان کے جانے سے درود شریف پڑھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت اور محبت میں جو کمی آئے گی، اللہ رب العالمین اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔